بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر رات گئے حملہ کر کے مزید 29 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے جنوب میں واقع ابسان شہر کے العودہ اسکول پر بمباری کی۔ اسکول میں بے گھر افراد مقیم تھے۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حملے میں 53 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں میں سے زیادہ تر کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں میں بے گھر خاندانوں کو پناہ دی گئی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی حملے پر حماس نے خبردار کیا ہے کہ شہریوں پر حملوں سے جنگ بندی مذاکرات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کے گولان کی پہاڑیوں پر میزائل حملے سے 2 اسرائیلی ہلاک۔ اسرائیلی پولیس نے منگل کے روز ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر حزب اللہ کے حالیہ میزائل حملے کے نتیجے میں 2 اسرائیلی مارے گئے۔ تاہم اسرائیلی پولیس نے فوجی ٹھکانوں پر کیے گئے حملے کے نتیجے میں یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کے 2 فوجی مارے گئے ہیں، بلکہ صرف 2 افراد کے مرنے کو رپورٹ کیا۔ اس حملے میں لبنان کی ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے 40 میزائل اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں فائر کیے گئے تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں سے 1 مرد اور 1 خاتون شامل ہے۔ پولیس نے بھی اپنے بیان میں اس کی تصدیق کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کی پٹی میں فائر بندی سے متعلق مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل کے وفد آج دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ یہ بات القاہرہ نیوز چینل اور اعلیٰ سطح کے ذرائع نے بتایا ہے کہ مصری جنرل انٹیلیجنس کے سربراہ عباس کامل کی قیادت میں مصری سیکیورٹی وفد حماس اور اسرائیل کے بیچ نقطہ ہائے نظر کو قریب لانے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مقصد جلد از جلد جنگ بندی کو ممکن بنانا ہے۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ بہت سے نکات کے حوالے سے اتفاق رائے پائے جاتا ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور کل جمعرات کے روز قاہرہ میں ہوگا۔ بات چیت کے قریبی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر غیر ملکی خبرساز ایجنسی کو بتایا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے چیف بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ادھر باخبر ذرائع نے ایجنسی کو بتایا ہے کہ امریکی CIA کے ڈائریکٹر بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل منگل کے روز CIA کے ڈائریکٹر نے قاہرہ میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی۔ مصری ایوان صدارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں مصری صدر نے باور کروایا کہ مصر غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائیوں کے جاری رہنے کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے غزہ کی لڑائی پھیلنے سے بچانے کے لیے سنجیدہ اور مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ مصر اور قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان 9 ماہ سے جاری لڑائی میں مرکزی وساطت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی کے مقابل لڑائی ختم ہو جائے اور غزہ میں یرغمالی افراد کی رہائی عمل میں آ جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثیوں کا بحیرہ عرب میں مرسک سینٹوزا جہاز پر میزائلوں سے حملہ۔ یمن کی حوثی باغیوں نے منگل کو کہا ہے کہ انہوں نے بحیرہ عرب میں مرسک سینٹوزا جہاز کو کئی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یمنی گروپ کے عسکری ترجمان یحییٰ ساریہ نے ٹیلی ویژن پر نشر کردہ تقریر میں کہا، بحیرہ عرب میں امریکی جہاز مرسک سینٹوزا کو بحری افواج اور میزائل فورسز نے ایک مشترکہ آپریشن میں نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل منگل کے روز بڑی شپنگ کمپنی مرسک نے کہا تھا کہ اس کے ایک جہاز مرسک سینٹوزا کو خلیج عدن کے شمال میں ایک اڑنے والی چیز سے نشانہ بنائے جانے کی اطلاع تھی۔ مرسک نے رائٹرز کو بتایا کہ عملے میں سے کسی کے زخمی ہونے یا جہاز یا سامان تجارت کو کوئی نقصان پہنچنے کی اطلاعات نہیں تھی۔ کوپن ہیگن میں مقیم کمپنی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ جہاز کمپنی کے امریکی پرچم بردار جہازوں میں سے ایک تھا جو ماتحت کمپنی مرسک لائن لمیٹڈ کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشن نے منگل کو ایک مشاورتی نوٹ میں کہا کہ نامعلوم تجارتی جہاز کے کپتان نے یمن کی نشتین کے مشرق میں تقریباً 180
سمندری میل کے فاصلے پر جہاز کے قریب دھماکے کی اطلاع دی تھی۔ UKMTO نے مزید کہا جہاز اور اس کا عملہ محفوظ ہے۔ یحییٰ ساریہ نے بھی یہ کہا ہے کہ گروپ نے بحیرہ عرب میں مراتھوپولوس جہاز اور خلیج عدن میں MSC پیٹنری جہاز کو کئی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فورسز کا پھر فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کا حکم۔ ایک مرتبہ پھر اسرائیلی فورسز نے غزہ کے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلی بار نہیں کہ فلسطینیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں، یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ المواسی پناہ گزین کیمپ میں موجود حسن نوفل نے اپنی کی چین میں 2 چابیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک چابی حسن نوفل کے دادا کے گھر کی ہے جنہیں 1948 میں اسرائیلی فوج نے غزہ میں موجود ان کے گھر سے بے دخل کر دیا تھا، اور دوسری چابی نوفل حسن کے اپنے گھر کی ہے جہاں سے ان کو موجودہ جنگ میں بے دخل کیا گیا ہے۔ حسن نوفل کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں اور میرے گھر کی چابی کہیں میرے دادا کی گھر کی چابی کی طرح ایک یادگار نہ بن کر رہ جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں غزہ میں موجود اپنے گھر میں سب گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ کے بعد مسئلہ فلسطین کا حل ناگزیر ہو چکا۔ سعودی وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ نے تنازع فلسطین کے پرامن اور منصفانہ حل کو ناگزیر بنا دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مملکت کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم موجودہ سیاسی افراتفری میں عالمی نظام کے قوانین کے نفاذ زور دیتے رہیں گے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی خطے میں امن اور سلامتی کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی برادری اس بات پر متفق ہے کہ خطے میں استحکام کا حل صرف فلسطینی ریاست کے قیام میں مضمر ہے۔ دوسری جانب غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کو روکنے اور ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکراتی کوششیں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے ذرائع نے بتایا ہے کہ آج غزہ معاہدے کے مذاکرات دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 38,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین میں شہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا روس نے یوکرین میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام مسترد کر دیا۔ سفیر کا کہنا ہے کہ روس بچوں کے ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری سے انکار کرتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روس نے یوکرین میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام مسترد کرتے ہوئے UN سیکرٹری جنرل کی مذمت کو دوہرا معیار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین میں شہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ انطونیو گوتریس نے کیف واقعے کی مذمت کی ہے لیکن سیواستوپول حملے پر خاموش رہے۔ روسی مندوب نے دعویٰ کیا ہے کہ کیف میں چلڈرن ہسپتال کو ناروے کے دیے گئے میزائل سسٹم سے نشانہ بنایا گیا ہے، اس لیے ناروے بتائے کہ اس نے یوکرینی فوج کو کیف میں بچوں کے ہسپتال کو نشانہ بنانے کی اجازت دی تھی۔ روسی مندوب کے مطابق یوکرین میں حالیہ نقصان یوکرینی ایئر ڈیفنس سسٹم میزائل گرنے سے ہوا۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے سیشن کی صدارت کرتے ہوئے امریکہ سمیت دیگر ممالک کی روس پر تنقید کو زبانی جمناسٹک قرار دے دیا اور کہا کہ یہ یوکرین کی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ روس سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے اس سیشن کی صدارت کر رہا ہے جبکہ اس نے بچوں کے ہسپتال پر حملہ کیا، یہ کہتے ہوئے بھی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ TTP اور پاکستان کے درمیان دوبارہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان عبوری حکومت نے پاکستان اور TTP کے درمیان دوبارہ ثالثی کی پیشکش کر دی۔ افغان عبوری حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پیغام آیا تو TTP اور پاکستان کے درمیان دوبارہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان پر حملہ جارحیت ہوگی اور اس سے نفرت
وحدت مزید بڑھے گی۔ ہمارا پاکستان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہمیں دیں، ہم خود پاکستان مخالف عناصر کے خلاف کارروائی کریں گے۔ واضح رہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آپریشن عزم استحکام کے تحت سرحد پار افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔